اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ انعام کی آیت نمبر 57 سے شروع کریں گے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ یہ آیات کفار کے اس مطالبے کے جواب میں نازل ہوئی کہ جس عذاب سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ ہم پر فوراً کیوں نازل نہیں ہوتا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عذاب نازل کرنے کا صحیح وقت اور مناسب طریقہ طے کرنے کا مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، جس کا فیصلہ وہ اپنی حکمت سے کرتا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ اب کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یعنی اگر عذاب کا لانا میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہارے جھٹلانے کی وجہ سے اب تک تمہیں ہلاک کر چکا ہوتا۔ یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ کب عذاب لانا ہے اور کب تک انہیں مہلت دینی ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ یعنی غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور علم غیب تک پہنچنے کے ذریعے بھی اسی کے دست قدرت میں ہے، کوئی ان کا مالک نہیں۔ غیب کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں۔ اس کے بعد مزید وضاحت سے اپنے علم و وسیع و محیط کو بیان فرمایا کہ یہ کائنات جس کے کروڑویں حصے کا بھی تمہیں علم نہیں، لیکن جتنا کچھ بھی تم جانتے ہو ان میں سب سے بڑی چیزیں خشکی اور تری ہیں۔ ان میں رنگا رنگ ان گنت مخلوق چھوٹی اور بڑی سانس لے رہی ہے، ان سب کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس کے علم کی ہمہ گیری کی یہ کیفیت ہے کہ روئے زمین پر بے شمار جنگلات کے بے حساب درختوں کے ان گنت پتوں میں سے اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ زمین کے اندھیروں میں جہاں تمہارے تیز بین برقی آلات بھاری بھرکم ایشیا کا سراغ لگانے سے بھی عاجز ہوں، ان اندھیروں میں سرسوں کے بیج سے بھی باریک دانہ جہاں کہیں جس حالت میں پڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک گناہ قبض کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یہاں قبض کرنے سے مراد نیند ہے، یعنی دن کے وقت تمہاری روح لٹا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، یعنی تم میں سے ہر ایک کے لیے جو رزق اور عمر متعین ہے وہ پوری کی جاتی ہے، یعنی دن میں تمہاری روح لوٹا کر زندہ کر دیتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ تم نے اچھے عمل کیے ہیں یا برے، پھر اچھا کام کیا ہوگا تو اچھا بدلہ دے گا، اور برا کام کیا ہوگا تو برا بدلہ دے گا۔ اوپر کی آیت میں کمال علم کا بیان تھا، اور اس سے کمال قدرت ثابت ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا
حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسولنا وہم لا یفرطون۔ اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور تم پر نگہداشت رکھنے والے بیچتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے، اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ نگہبان فرشتوں سے مراد وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، اور وہ بھی جو ہر انسان کی جسمانی حفاظت پر مقرر ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے، خوب سن لو فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لے گا۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر اللہ تعالیٰ جو ان کا سچا مالک ہے، جس نے اپنے حکم سے انہیں دنیا میں بھیجا، اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔